درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک واقعہ جو آپ نے بحیرہ مستورہ راہب کا آپ نے سماعت فرمایا تھا، اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کس طرح سے مستور راہب نے میسرہ کے پاس آ کر آپ حضرت محمد عربی کے تعلق سے معلومات حاصل کی تھی. اب آپ آگے کا معاملہ سماعت فرمائیے. قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا. مکے سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو اس وقت مراء الظہران کے نام سے معروف تھا. آج وہ وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے. مراء الظہران آ گیا تو میسرہ نے کہا، محمد اونٹنی کی رفتار تیز کرو اور تیز چلاؤ، لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ، یعنی جلدی جلدی جاؤ. آپ کا یہ بہترین تجارتی سفر جو آپ نے بہترین نفع کمایا ہے، تو آپ جلدی جلدی جاؤ اور جا کر کے خدیجہ کو سارا معذرہ جو کچھ سفر کا نفع کما ملا ہے وہ آپ سنائیے. میسرہ نے محمد عربی سے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی. دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے. خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی. بالا خانہ ابھی آیا نا جنت میں بالا خانے. ہر آدمی بالا خانے میں رہنا اور ٹھہرنا اور وہاں ٹہلنا پسند کرتا ہے. تو خدیجہ بھی اس وقت پر بالا خانے میں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی. اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر خود مختار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے. مطلب ہوے کا مقابلہ ہوے سے بھی تیز. ایسے لگ رہا ہے کہ ہوا تیز ہے نہیں تو اونٹنی تیز ہے. ہوے کا اور نبی کے محمد عربی کی سواری کا جو اونٹنی پر آپ سوار ہیں، ایسے لگ رہا تھا اوپر سے بالا خانے سے خدیجہ دیکھ رہے ہیں یہ نظارہ، تو ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے اونٹ اور ہوے کا مقابلہ ہو رہا ہے، کہ ہوے سے ہوا آگے جا رہا ہے کہ اونٹنی ہوا آگے جا رہی ہے. خدیجہ نے سوار پر نظر گاڑ دی، پہچانی کون ہے تاکہ پہچان لیں کہ کون ہے. پوری نظر پورا فوکس خدیجہ کا اس سواری پر ہوئی. وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. وہ سوار اور سواری بڑی تیزی کے ساتھ خدیجہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں. دروازے پر پہنچے تو خدیجہ آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی. وہ آپ سے بہت محبت سے ملی. حضرت خدیجہ بہت ادب و احترام سے، بہت محبت سے ملی. خیریت سے واپس آنے پر مبارکبادی پیش کی. پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال خدیجہ کو سنایا. کاروبار کی پوری روادار بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع اٹھایا، سب سنا دیا.
خدیجہ بڑے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہی اور دل ہی دل میں عش عش کرتی رہی، خوش خوش ہوتی رہی۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی، آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو لبھا رہی تھی، آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی۔ آپ کی ایمانداری اور آپ کی سچائی اور آپ کی دیانتداری تو پہلے ہی سن چکے تھے، یہ سب سن کر خدیجہ کے دل کو بہت بھا رہا تھا۔ پھر اس تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی، اتنی برکت کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے وہ بہت متاثر تھی۔ اتنی بڑی تاجرہ اور سالہ سال سے تجارت کرنے والی خاتون کو پہلی مرتبہ اتنا زیادہ نفع، اس پر بھی حیران تھی۔ پھر میسر آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی، اور جان و دل سے کس طرح اس مال کی حفاظت کی۔ پھر راہب مستور کا واقعہ سنایا، آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ میسرہ نے کہا ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں اونٹ تھک کر جواب دے چکے تھے۔ دونوں اونٹ، حالانکہ اونٹ جلد تھکتے نہیں ہیں، دونوں اونٹ تھک کر جواب دے چکے تھے۔ تھا میں بہت پیچھے، اندیشہ ہوا کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ میں بڑھ کے محمد کے پاس گیا، ان کو صورتحال بتائی کہ صاحب قافلہ آگے ہے اور ہمارے اونٹ تھکنے کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے سے ہم الگ ہو جائیں۔ قافلے سے اگر الگ ہونے کا مطلب بہت بڑا خطرہ مول لینے کا ہے۔ تو میسرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور جا کر کے کیفیت بتا دیا کہ ہمارے جانور بہت تھک چکے ہیں اور صورتحال ایسی ہے۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہانکا۔ اب اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے پیروں پہ ہاتھ پھیرا، جانور کے اونٹ کے پیروں پہ ایسے سہلایا جیسے بیل کو، ایسے جانور کو جیسے سہلاتے ہیں۔ تو بڑے اطمینان سے آپ نے ان کے پیروں کو سہلایا، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہانکا۔ اب اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ میسرہ خدیجہ کے سامنے یہ باتیں بتا رہا تھا تو خدیجہ بولی اچھا بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں، بھائی بڑے عجیب آدمی ہیں یہ۔ اب ناممکن تھا خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جب دیکھیے آپ ہی کا تذکرہ کرتی، جس سے ملتی آپ ہی کے گن کرتی۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کسی طرح اس امین اور صالح جوان کے دامن سے بند جائیں، کسی طرح اسے اپنے شریک زندگی بنا لیں۔ حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی، پھر ایک تڑپ بن گئی، یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ
جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، انہوں نے ہر ایک کو ٹکرا دیا تھا، ہاں ٹکرا دیا تھا، لاپرواہی سے رخ پھیر دیا تھا۔ آپ کی رفاقت کی یہ خواہش اتنی بڑی، خدیجہ اسے راز نہ رکھ سکی، دل میں ابھی زیادہ دن چھپا نہیں سکی، راز نہیں رکھ سکی۔ قریبی عورتوں نے ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا۔ سہیلیاں بھانپ لیتے، کس کنے تو بھی چھپا سکتے، دوستوں کے پاس چھپ نہیں سکتے۔ ان میں ایک خاتون تھی نفیسہ بنت امیہ، کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ بھی لکھا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ منیہ نفیسہ کی والدہ کا نام تھا اور امیہ ان کے والد کا۔ ہاں تو نفیسہ نے خدیجہ سے کہا، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ خدیجہ آخر کیسے، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ تم تو بس ہاں کرو، یہ کام کرانا تو میرا کام ہے۔ مطلب اس کی شکل، اس پیغام کو آگے کرنے یا نکاح کرنے کی کیا شکل ہوگی؟ خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے یہ بات پوچھی تو نفیسہ بولی تم تو بس ہاں بولو، باقی کام میں کر لیتا ہوں۔ ایسے کچھ دوست زندگی میں ہونی چاہیے جو ہمارے ضرورت کو بھانپ لیں اور ہمارے کام آئیں، ہمارے کام آئیں، ایسے دوست ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم کو اچھے دوست بنانا ہے۔ پھر نفیسہ آپ کے پاس آئی اور بولی محمد یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ فرمایا میرے پاس ہے، کیا جو گھر بساؤں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ہے کیا گھر بسانے کی بات؟ نفیسہ اچھا بتاؤ، اگر اس کا انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین مالدار خاتون سے گھر بسانے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے؟ انکار تو نہیں کرو گے نا؟ فرمایا وہ کون ہے، کس طرح آپ کا کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ آپ پوچھ لیا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ نفیسہ خدیجہ سے بہتر جوڑا تمہیں نہیں ملے گا، نیک کام میں دیر کیا، نیک کام میں دیر کیا، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ نفیسہ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کر رہے۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے اور آپ نے بھی خدیجہ کے تعلق سے، آپ کے اخلاق کے تعلق سے آپ نے بھی سن رکھا تھا۔ خدیجہ بھی ایسی خاتون تھی اور ایسے بھی اللہ اپنے نبی کے لیے جس کو چنے وہ واقعتاً اس لائق ہی ہوگی۔ آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدیجہ کے تعلق سے جو جو باتیں سنی تھی، آپ نے سفر کر کے ان کے تعلق سے سفر کرو تو معلوم پڑ جائے گا کہ انسان کیسا ہے۔ تو سفر میں اور ان کے مال کو لے کر کے سفر کرنے پر آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جیسے میں نے سنا ہے خدیجہ کے تعلق سے وہ ویسے ہی ہیں۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، وہ زمانے میں طاہرہ کا خطاب کا پانا کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، لیکن ان سے نکاح یہ تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی مالدار خاتون اور اتنی جو ہے بڑی خاتون، جو آپ کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں ان سے نکاح کا پیغام دے سکوں گا یا نکاح ہو سکے گا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا لیکن ترس کے رہ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ بڑے بڑوں نے خدیجہ کو پیغام دیا تھا اور خدیجہ نے انکار کیا تھا، رخ پھیر لیا تھا، اور وہ لوگ جو پیغام دیے تھے وہ ترس کے رہ گئے۔ فرمایا لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ نفیسہ سے آپ بولے
یہ تو بول رہی نا یہ ہونے والی بات کیا اس طرح سے ممکن ہے کیا؟ کیا وہ سونے کی چڑیا اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول کی محمد کے پاس تو کچھ تھا نہیں، ماں بھی نہیں تھی، والد محترم نہیں تھے، آپ جو ہے جس حالت سے آپ گزر رہے تھے وہ عرب میں آپ کی امانت داری تھی، آپ کے اخلاق حسنہ کا شہرہ تھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، مگر مال و دولت یہ باتیں تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ سونے کی چڑیا اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تو اس کی فکر نہ کرو، اس چڑیا کو اس باغ میں لانا تو میرا کام ہے، اس چڑیا کو اس باغ میں لانا میرا کام ہے۔ دیکھو دوستی کتنی اچھی رہتی ہے، جب صحیح دوست ملتا تو ایسا رہتا، نہیں تو ہے تمہارے سے پہلے انہوں تڑپ نہیں، ایسا نہیں بولے، بلکہ انہوں نے جو ہے ادھر جتنا بولنا تھا اتنا ہی بولا اور کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، تم یہ ذمہ داری مجھے چھوڑ دو، اس چڑیا کو اس باغ میں لا کے کیسے بسانا وہ میں دیکھ لوں گی۔ آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا ماجرہ کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئی، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی چچا نے غلط بات سنی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، البتہ بولے تعجب ہے بیٹا، ختیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت جاہ و منصب والوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا دلہا بنانا پسند کر لے۔ رسول اللہ سے انہوں نے محمد سے کبھی جھوٹ تو سنا نہیں تھا، وہ تو مان لیے کہ ضرور سچائی ہوگی تو ہی محمد بول رہے ہیں، مگر حیرانی تھی اس بات کی کہ بڑے بڑے مالداروں نے پیغام بھیجا معزز خاتون کو، مگر انہوں نے رد کر دیا تھا۔ اب یہ کیسا معاملہ ہے؟ حیران تعجب میں پڑ گئے، پھر بولے لیکن بیٹا ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، تمہارے پاس سونے چاندی کی دولت نہ صحیح لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت وہ دنیا ہیچ ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا چچا مجھے نہ مال کی ہوش ہے نہ اس سے محرومی کا کوئی غم۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، ختیجہ کے چچا عمر ابن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمر ابن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے ختیجہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، دونوں بھی فوراً تیار ہو گئے، جیسے ہی محمد کا پیغام آیا تو فوراً تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا، وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا ختیجہ کے مکان پر جمع ہوئے، ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس درجہ متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، انشاءاللہ کیا خطبے کے الفاظ تھے وہ کل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک۔